حضرت مفتی صاحب کا اور اس سے پہلے علماء کرام کا جو بیان ہوا الحمدللہ کافی اور شافی ہے۔ چند باتیں جب حکم ہوا ہے تو آپ حضرات کے سامنے مذاکرے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ان طلبہ عزیز نے قرآن شریف مکمل کیا ہے۔ عام طور سے مکاتب میں بچے قرآن شریف مکمل کر لیتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن یا تو ان بچوں ہی کے اندر یا پھر ہمارے اندر یعنی ماں باپ کے اندر کچھ فکر کی کمی کی وجہ سے ان کی تعلیم یہی ختم ہو جاتی ہے۔ فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، اور فکر کے ساتھ مدرسوں تک پہنچانا چاہیے۔ صحیح معنی میں ہماری اولاد تب کامیاب ہوگی۔ ضروری مسائل ٹھیک ہے یاد کیے ہیں، سمجھے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی تعلیم بہت کمی کے ساتھ میں ان کو حاصل ہوئی ہے، اس لیے مکمل تعلیم کرانی چاہیے۔ والدین کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے ہمارا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، تو انشاءاللہ آئندہ دین لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات، یہ جو بچے اور بچیاں مکاتب میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مکتب میں جائیں گے استاد کی نظر میں ایک دم منظم، مہذب، پرسکون بیٹھتے ہیں، بات اسی انداز سے کرتے ہیں، لڑکیوں کے اندر پردے کا، برقعے کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ ماحول استاد کی نظر تک ہے۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے استاد مربی ہے ایسے ماں باپ بھی مربی ہے۔ معلم تو ہر باپ نہیں ہو پاتا، ہر ماں نہیں ہو پاتی، لیکن مربی ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ ان کے ہر عمل پر نظر رکھ کر کے ان کو صحیح رخ پہ باقی رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اور استاد کو تال میل بٹھانا چاہیے کہ آپ کیا کیا باتیں سکھاتے ہیں ہمیں بتائیے، ہم اپنے بچے کے اوپر انہی باتوں کا دھیان رکھیں۔ لڑکیاں ہیں، پردے کا خیال رکھیں، تو ماں کو خصوصی طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ میری لڑکی کا پردہ، اس کے اوپر برقع، اس کے اندر حیا، پاک دامنی، وہ باقی کیسے رہے، اسے نظر رکھنا ضروری ہے۔ باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بچوں پر دھیان رکھے اور وہ شرارتی انداز سے اوروں سے نہ ملے، کہیں جھگڑے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی پوچھ گچھ کرے، کوئی دوسرا آدمی بھی ہے وہ اس کو کمی بیشی پر ٹوکتا ہے، تو آج کل بیماری یہ ہو جاتی ہے کہ ماں باپ غلط پکش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی زندگی کا نقصان ہے۔ تو جیسے مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تو اس کو آگے زندگی کے اندر باقی رکھنے کے لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نظر رکھے، گھر کے اندر رکھے، بچہ کہیں دوسری جگہ جا کر کے غلط عادتیں نہ سیکھے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا نظر آتا ہے، نشہ پتا اگر کوئی باپ کرتا ہے تو بیٹے کو بھی سکھاتا ہے، بیڑی اگر پیتا ہے تو بیٹے سے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس سے بیڑی سکھاتا ہے، گالی بولتا ہے اس سے گالی سکھاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نیکی سکھا رہے ہیں، ہم غلط عادتیں ان کو خود سکھا رہے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے، ماں باپ کی کمی ہے، اس لیے چاہیے کہ ماں باپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اب یہ چیزیں ہمیں کہاں سمجھ میں آئے گی؟ دو جگہوں سے سمجھ میں آئے گی۔ ماں باپ اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھیں کہ ہماری خود کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ جب اپنی زندگی ان کی اچھی ہوگی تو وہ اچھا
अच्छाई पर अपनी औलाद को बिठाने की कोशिश करें, या बुजुर्गों से राब्ता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारा मजमा, हमारा इलाका ऐसा है कि उलमा से, बुजुर्गों से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन एक मोहब्बत, ये भी बहुत बड़ी अजीम चीज है। मोहब्बत है तभी औलाद बढ़ती है। अगर उलमा से, इल्म से, कुरान से, तालीम से मोहब्बत ना हो तो औलाद नहीं बढ़ती, औलाद मालूम होता है। अगर कोई आदमी उलमा की शान में गलत बयानियां करता है, उल्टा सीधा बोलता है, कुरान के बारे में बोल देता है, दीन के बारे में बोलता है, तो उसकी औलाद नहीं बनती, उसकी औलाद अल्लाह पाक नाफरमान बनाते हैं, गुनहगार बनाते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी हमें समझने की जरूरत है, हम उलमा से मोहब्बत करें, असातिज़ा से, जो बच्चों के पढ़ाने वाले हैं उनसे मोहब्बत करें, दिल से ताल्लुक रखें, जबान ना खोलें गलत सलत। बच्चा कुछ भी बहाना करता है तो उसको सुन करके हम गलत सलत बोल देते हैं। उस्ताद से मुज़ाकरा कर सकते हैं कि बच्चा ऐसी शिकायत ले करते हैं, लेकिन गलत सलत बच्चे के सामने बोलना ना चाहिए, न माँ को न बाप को। इस तरीके से बेअदबी करने से खुद भी मालूम हो जाता है, उसकी औलाद बल्कि उसकी नस्ल मालूम हो जाती है। इसलिए जो है उलमा से मोहब्बत रखनी चाहिए। जो भी कोई कमी पेशी किसी इंसान होने के नाते, उलमा भी इंसान है और असातिज़ा भी इंसान है, कोई कमी पेशी हो सकती है, तो मोहब्बत से मुज़ाकरा करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, बेअदबी नहीं करनी चाहिए, तंज नहीं करने चाहिए, ताव तशरीह नहीं करना चाहिए। ये चीज औलाद से दीन को निकाल देती, मालूम कर देती। इसलिए हमें जो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनतें हो रही हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन मेहनतों के ऊपर जहाँ हम थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ खुद अपनी जिंदगी का ध्यान करके भी अगर इनकी तरफ ध्यान करेंगे तो अच्छा है। माँ बाप खुद मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफिक होते हैं, खासतौर से जिनकी औलाद होती है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो वो तो अपनी औलाद को परवान चढ़ा चुके। अब जिनकी औलाद जिनकी गोद के अंदर है, उनकी गोद में मोबाइल होती है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, तो बच्चे के हाथ में ना है। खुद भी इस्तेमाल करें तो जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करें। आजकल देखो कितना गलत इस्तेमाल होता है, नेकी के अंदर गलत इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल। नेकी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका फोटो लिया जा रहा है, कोई मजमा है तो उसका फोटो लिया जा रहा है, कोई बयान करने वाला है उसकी वीडियो की जा रहा है। तो ये बहुत गलत चीजें हैं। अब अगर हम अपने इस मजमे को अगर इस चीज से पाक नहीं करेंगे, तो जैसे हमारे जज्बात हैं ऐसे औरतों के भी जज्बात हैं। हम अगर वीडियो बनाएंगे तो औरतें भी वीडियो बनाएंगी। हम खुले में बैठे हैं तो आपस में बैठे हैं, औरतें भी आपस में बैठेंगी तो खुले में बैठेंगे। अब वीडियो बनाएंगे तो उनकी वीडियो आएगी और वीडियो चढ़ा भी देंगे। अब बेपर्दगी हो, घरों का जो अंदर का माहौल है वो बाहर आएगा और दुनिया के अंदर आएगा। इसलिए नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसको नेकी समझा जा रहा है। अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुछ माल और पैसे दिए हैं, लोग उम्रे की तरफ जा रहे हैं, तो देखो नेकी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उम्रे में जाते वक्त मर्दों के भी फोटो वीडियो हो रही है और औरतों को भी फोटो वीडियो हो रही है। कहां कहां हुआ है? जैसे मर्द खड़े होकर ऐसे फोटोग्राफी कर रहे हैं, ऐसे औरतें भी कर रही हैं, वही नेकी करने के जा रही हैं। गलत है, मना करना चाहिए। बेपर्दगी हम करेंगे भाई, हमारा अगर वो ले जा रहा है एक सुन्नत को अदा करने के लिए, बाकी फर्ज नहीं है हमारा, पर्दा फर्ज है, और ले जाकर वो अपना इस्तेमाल कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन बेहया तो बेहयाई हमारे घरों के अंदर फैला है। हमारी औरतें जो हैं वो बेपर्दा सबके सामने नजर आ रही, बेचारी मजबूर हो गए। लोग जाते हैं और जाकर के उम्रे से जब आते हैं, जैसे मर्दों से मुसाफा कर रहे हैं, मुआमला कर रहे हैं, ऐसे मर्द औरतों से मुसाफिर मुआमले कर रहे हैं। गलत है, अच्छा नहीं है। तो ऐसे नेकी के शैतान ऐसे ही है, शैतान नेकी करेगा, नेकी के अंदर छुप करके वो गुनाह करेगा।
کہ جو ہماری بیاہ شادی کی جو بہت سی رسمیں نا، ہو سکتا ہے وہ پہلے رسمیں نہیں تھی، وہ نیکی تھی، ایک دوسرے کے تعاون اور مدد تھی، نیتا رہنا یا پتہ نہیں کیا کیا کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی شکلیں تھیں. لیکن آہستہ آہستہ وہ بگاڑ کے اندر آئی، وہ بگاڑ تک پہنچی، شیطان نے موقع لیا اور ایسے بگاڑ تک پہنچا دی کہ اب روکنے سے نہیں ہوتی. تو ایسے ہی یہ عمرہ، یہ نمازیں، یہ تراویح، یہ بیان وغیرہ، یہ ساری چیزیں ویسی ہو گئی. مجھے خود کو شوق ہے کہ میرا ویڈیو لیا جائے اور بیان کرتے ہوئے لیا جائے، میرا بیان خوب سنا جائے. مجھے خود کو شوق ہو گیا. اگر مجھے یہ شوق ہو گیا تو بہت غلط ہے. میں خود اپنی غلطی بیان کرتا ہوں کہ اگر مجھے اس کا شوق ہے، کوئی لے رہا ہے شوق کر کے، تب تو میں مجبور ہوں. لیکن اگر سامنے بیٹھا تو میرا ویڈیو لے رہا ہے اور میرے دل میں ہے کہ ماشاءاللہ میرا اچھا ویڈیو لے رہا ہے، تو یہ میری خود کی بیماری ہے، مجھے خود کو اس کو بچنا چاہیے. تو اس طریقے سے بھائیوں، سماج اور معاشرے کے اندر جہاں نشہ، پتہ، بیماریاں، آپسی اختلاف، یہ جو بہت سارا بیماریاں اور بیماریاں ہیں، اسے نئے نئے انداز کی بیماری، فطروں کا زمانہ تو ہے ہی. اس لیے ہم ان فطروں سے دو طریقوں سے بچ سکتے ہیں. ہم جماعت کے راستے میں جائیں، نیکی کا راستہ آئے گا انشاءاللہ. علماء سے جڑیں، اور علماء سے جیسے ابھی مجمع میں بیٹھ گئے، یہ جڑنا بہت اچھی چیز ہے. آپ محبتوں سے بیٹھیں، پرسنل جڑیں، ہر ایک کا کام ہے. وہ اپنی گھریلو زندگی ان کے سامنے بیان کریں، اپنے حالات بیان کریں. میرے یہ جذبات ہیں، میرے یہ خیالات ہیں، میرے دل میں یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں میری زندگی میں، یہ ان سے رابطہ کریں، ان سے رابطہ کر کے وہ اس طرح ہیں. تو یہ علماء سے جڑنے کا. اس لیے اس طریقے سے ہم اگر اپنی ایک ایک چیز کی پکڑ کریں گے اور خود پکڑ کریں گے، باقی کوئی اب کسی کو کہے کہ بھائی تو ویڈیو کر رہا ہے، ایسے کہیں گے وہ خود اس کے گلا پکڑ لے. اگر یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو گناہ کر رہا ہے تو فوراً اس کا گلا پکڑ لے. اور وہ جہاں باپ کا پکڑ لے، باپ بھی اس طریقے سے ایسا معاشرہ ہونا. اس لیے ہم سب مل کر، اصل تو یہ ہے کہ گھر کا جو بڑا باپ، اس کی اولاد اس کی تابع ہے. پھر ایک خاندان ہے، خاندان سب مل کر کے جو سمجھدار آدمی ہے اس کو بڑا تسلیم کریں اور اس کے ماتحت کریں، اس کی باتیں ان سے یا ان دو تین لوگوں سے مل کر کے وہ سلجھائیں. پھر سماج ہے، سماج کے چند لوگ بڑے ہوں، ان میں سے ایک آدمی ہو یا بھی امیر ہو. اصل چیز تو یہ، اگر معاشرہ اس بات پر آئے گا تب ہم صحیح معنی میں یقینی طور پر کامیابی کی راہ کو پہنچیں. اطاعت ہی نہیں ہے، ماننے کا جذبہ بھی نہیں ہے، سننے کا جذبہ الحمدللہ اچھا ہے. ایک کو امیر بنائے، دوسری ماتا، جیسے جماعت کا نظام ہوتا ہے، ایک امیر دوسری ماتا. ایسے گھر کے اندر باپ ہے، اللہ پاک نے اس کو امیر بنا دیا. شوہر ہے، اللہ پاک نے اس کو امیر بنا دیا. اولاد اس کی تابع. خاندان کا کوئی عارف، اللہ پاک نے اس کو عقل مندی دی ہے، سمجھداری دی ہے، وہ سمجھ کی بات کرتا ہے. تو اللہ پاک نے دوسروں کو اس کی عقل کا ماتحت بنا دیا. اور لوگوں نے اس کو مان لیا ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر فلاں دو تین آدمی وہ ڈھک کی بات کرتے اچھے کرتے. تو ہر بات کے اندر ایسا کرنا چاہیے. اب انسان ہونے کے ناطے جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، بڑے کو بڑا ماننا چاہیے. آج جو ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ کے اختلاف کی شکل کے اندر آ رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی کسی کو بڑا ماننے کے لیے نہیں، چاہے عالم ہے تو کیا، چاہے ذمہ دار ہے تو کیا، چاہے جس کو اللہ پاک نے تھوڑی سوجھ بوجھ دی ہے تو کیا، کسی بھی طریقے سے اس کو بڑا ماننے کے لیے وہ جو ہے تیار نہیں. یہ ہماری کمی ہے. اگر یہ کمیاں رہیں گی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ان کمیوں کو ہم جیسے تیسے ملا کر کے دور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ الحمدللہ نظام اس طریقے سے بیٹھنے کا، سننے کا، دین کی باتوں کا اور یہ تعاون کرنے کا، یہ بہت قابل قدر ہے. اللہ پاک خوب قبول فرمائے اور ہمیں اور زیادہ بڑھ کر کے جو ہے آگے ان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برائیاں زمانے کے اعتبار سے آتی رہے گی، فتنے آتے رہیں گے، لیکن آگ فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. آگ جلاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، نقصان سے بچتے ہیں. پانی فائدہ مند بھی ہے اور نقصان کا بھی. اگر پانی کے ڈوب جاتا تو مر جاتا ہے. یہ بجلی ہے، نفع بخش بھی ہے، کرنٹ کے اندر پکڑا گیا تو مر بھی جاتا ہے. تو ہم ان نقصانات سے بچ کر کے ان کو اس کے نفع کو حاصل کرتے ہیں. ایسے جو چیزیں ایسے پیدا ہوتی ہے اس کے جو نفع ہے اس کو ہم حاصل کریں
اور جو برائیاں ہیں اس سے بچنے کے ہم فکر کریں. اللہ نے عقل سیدھی دی ہے, سوچ سمجھ کر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں. ماحول جو بگڑ رہا ہے یہ خطرے کی گھڑی ہے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو مل بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنے کی, مشورہ کر کے ایسے ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے, ایک چیز کو معاہدہ کریں گے, عہد کریں گے, تب جو ہے یہ چیزیں چھوٹے گی. ورنہ سنیں گے, دل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, لیکن پھر جا کر کے اسی معاشرے کے اندر ہم مل جائیں گے, گھل جائیں گے, ہم چھوڑ نہیں پائیں گے. اس لیے اس قسم کی فکریں اور ترتیبیں بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.